آپ لوگوں کو آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 9واں حصہ سنانے جا رہا ہوں۔ 9th پارٹ آف دا لائف اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ کو مانو، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کے پاس تمہیں مر کے جانا ہے، تو سارے کے سارے لوگ جو ان کی عزت کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، سب دشمن ہو گئے، اور جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑا ظلم کرنے لگے۔ اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کو پکڑ کے باندھ دیتے تھے، مارتے تھے، اور ابو جہل جو مکے کا ایک بڑا لیڈر تھا، اس نے ایک مسلمان عورت جن کا نام سمیہ تھا، جو مزدوری کرتی تھی، ان کے پیٹ میں برچھی ماری اور وہیں پہ وہ انتقال کر گئی، شہید ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ اسلام لانے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ تو جب مکے میں بہت زیادہ ظلم ہونے لگا اور لوگ پہاڑوں میں چھپ چھپ کر کے جا کے نمازیں پڑھتے تھے مسلمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ہمارے ملک کے بغل میں ایک دوسرا ملک ہے جس کا نام ہے حبشہ، وہاں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اسہمہ بہت انصافور اور بہت اچھا بادشاہ ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام، یعنی صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہے، ان کو صحابہ بولتے ہیں۔ 12 مرد اور 4 عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جو ہے نکل گئے۔ یہ لوگ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو اتفاق سے اسی وقت 2 جہاز حبشہ کے لیے جانے کو تیار تھے۔ کوئی بزنس کے پرپس سے 2 جہاز وہاں جا رہے تھے۔ انہوں جاتے ہی ان کو جہاز مل گیا، اس پہ سوار ہوئے اور اپنے شہر سے، اپنے ملک سے دور حبشہ چلے گئے، جس کو ایتھوپیا بولتے ہیں آج۔ وہاں جانے کے بعد وہ بادشاہ چونکہ بہت ہی نیک تھا، اچھا تھا، انصافور تھا، بہت اطمینان سے وہاں رہنے لگے۔ ادھر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قرآن کی تلاوت کی کعبے میں، اور جب اس آیت پر پہنچے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جس کا معنی ہوتا ہے تم سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو قرآن میں یہاں پہ سجدہ ہے، آپ کو معلوم ہے جہاں سجدہ ہوتا ہے وہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تو آپ سب لوگوں کو سجدہ کرنا پڑے گا یہ ویڈیو کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد جب سجدے میں گئے تو جتنے وہاں پہ کافر بیٹھے ہوئے تھے، یہ قرآن کا پاور اتنا ہے کہ وہ سن کر کے وہ بھی سب کے سب سجدے میں گر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ اب یہ خبر وہاں پہنچ گئی حبشہ میں کہ کسی نے بتایا ان کو کہ سارے کے سارے لوگ اب مسلمان ہو گئے ہیں، چونکہ کسی نے ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ لوگ خوشی خوشی واپس آ گئے، لیکن آنے کے بعد پھر ان کو باندھ دیا، قید کر دیا، پھر مارنا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور ان مورتیوں کو پوجو جن کو تمہارے باپ دادا اور ہم پوجتے ہیں۔ پھر وہ آ کے بیچارے پھنس گئے۔
تو اب کی بار جب یہ دکھا کہ یہاں پہ سکون اور چین نہیں ملے گا اور بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اب تم لوگ پھر سے وہاں جاؤ۔ کہاں؟ حبشہ۔ تو اب کی بار بہت سارے صحابہ کرام پھر سے تیار ہوئے اپنا ملک اور اپنا شہر چھوڑنے کے لیے۔ کس واسطے؟ کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ نکلے اور حبشہ چلے گئے۔ یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا کہ یہ جو لوگ گئے، یعنی دوبارہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ گئے، ان کے ساتھ مکے والوں نے کیا کیا، کس طرح وہاں تک ان کا پیچھا کیا، وہاں بادشاہ سے جا کے ملے اور ان سے بادشاہ سے کہا کہ ان کو واپس بھیجو، ہمارے شہر واپس بھیجو، یہ لوگ برے لوگ ہیں، انہوں نے باپ دادا کے دین دھرم کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے کیسی ان کی مدد کی، یہ اگلا یعنی 10واں پارٹ، 10th پارٹ کل سنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو یہ 9th پارٹ آف دا لائف اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے خود بھی سنیے اور تمام مسلمان بچوں تک اور مردوں اور عورتوں تک پہنچائیے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آخرت میں بھی یہ سارے انسانوں کے سردار اور لیڈر ہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔